آپ کے اور میرے بچپن کی پہلی محبت، آپ کے اور میرے سفر میں ایک ایسی آواز جو ہماری ہم سفر رہی، بے شمار پیار کرنے والوں اور عشق کرنے والوں کو زبان دینے والی لتا منگیشکر ہم سب کو داغ مفارقت دے گئیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو آج ڈیجیٹل میڈیا کی کوک میں سر اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے جنم لینے کے بعد لوگوں کو حیران کیا کہ لوگ ان کے جوابات تلاش کریں۔ بے شمار سنکھی ایسے ہیں جنہوں نے اس موت پر بھی کنٹروورسی کریٹ کرنے میں ایک پل نہ لگایا۔ آج ہم آپ کو جوابات دیں گے کچھ ایسے ہی سوالوں کا، وہ سوال جس میں یہ بتایا جائے گا کہ لتا منگیشکر کو زہر کس نے دیا کہ ان کی موت واقع ہوئی۔ 92 سال کی عمر میں جانے والی اس خاتون کے چہرے پر کیا بالی ووڈ کے سپر سٹار شاہ رخ خان نے تھوکا؟ کیا یہ بات حقیقت ہے، درست ہے کہ لتا منگیشکر پاکستان کے کسی اپنے ہی جیسے فنکار کو چاہتی تھیں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اس فنکار نے داغ مفارقت دے دیا، چھوڑ دیا، بے وفائی کی؟ کیا یہ درست ہے کہ لتا منگیشکر کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں کہ اگر وہ شادی ہو جاتی تو پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ جاتی؟ اور سب سے آخر میں اس سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا کہ لتا منگیشکر نے بالی ووڈ کے کن لوگوں کی مدد کی اور کن لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے میں امداد عطا کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لتا منگیشکر کی موت کی وجوہات کیا ہیں۔ پیارے دوستو، لتا منگیشکر کا ایک پرانا انٹرویو ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور یہ بعد میں ان کی سوانح حیات میں تحریر بھی کیا گیا، کہ اگر مجھے ایک اور جنم ملے تو میں لتا نہیں بننا چاہوں گی۔ لتا منگیشکر کو زہر دیا گیا، اور اس بات کا انکشاف ان کی بہن آشا بھوسلے نے کیا اور دنیا کو بتایا کہ ان کی بہن کو 60 کی دہائی میں زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اسی وقت ان کی موت واقع ہو جاتی، لیکن اس دور کے تمام بڑے ڈاکٹرز اور بلبل ہند کو بچانے کے لیے جتنے لوگ سرگرم تھے، انہوں نے ان کے گھر پہ آ کر ان کے ٹیسٹ کیے، ادویات عطا کیں، اور مکمل طور پر پیروی کرتے رہے کہ یہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور دوبارہ لوگوں کو اپنے فن کے ذریعے محظوظ کریں۔ لتا منگیشکر بچ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والا جو نوکر ہے وہ بغیر کوئی تنخواہ لیے، بغیر کوئی اجرت لیے فوری طور پر روپوش ہو گیا، اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کے بعد آشا بھوسلے جو لتا کی بہن تھیں، وہ خود اپنی بہن کے لیے کھانا بناتی اور انہیں کھانا سرو کرتی تھیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ لتا منگیشکر اس زندگی میں ابھی تک، یعنی کہ اب تک کا، یعنی جن کا 92 سال کا جو زندگی کا سپین ہے، اس کے اندر تک انہیں تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر زہر دیا جاتا رہا، لیکن یہ زہر ان کی جان بچانے کے لیے تھا، کیونکہ یہ تریاق تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ بچ گئیں۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ کسی نے زہر دینے کی جسارت نہیں کی۔ پھر ایک اور سوال کہ کیا شاہ رخ خان نے لتا جی کی جو چتا ہے، جو ان کی میت ہے، اس پر تھوکا؟ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شاہ رخ خان بالی ووڈ کے سپر سٹار ہیں۔ آپ، میں، ہم سب ان کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی بھارت میں اگر کوئی بڑا شخص فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے ایمان پر ہم کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ بات کی جائے، تو شاہ رخ وہاں پر ضرور پہنچتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف لتا جی کے چاہنے والے کھڑے ہیں، ایک طرف شاہ رخ خان کھڑے ہیں، وہ چاہنے والے ہندو ہیں اور وہ پرارتھنا کر رہے ہیں اپنے بھگوان سے، شاہ رخ خان ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اب شاہ رخ خان نے دعا کرنے کے بعد، جیسے کوئی بھی مسلمان دعا کے بعد کسی پر پھونک مارتا ہے، ایسے پھونک مارنے کے لیے اپنا ماسک نیچے کیا، پھونک ماری، تو بھارتی انتہا پسند ہندوتوا کے گندے کیڑوں نے شاہ رخ خان پر یہ سوال اٹھا دیا کہ انہوں نے لتا جی کے چہرے پر تھوکا ہے، اور بعد میں سوشل میڈیا پر پیڑ جو گھٹیا قسم کے لوگ جو ہندوتوا کو اور مسلمانوں کے جنوسائیڈ پر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس خبر کو مزید ہوا دی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اور بالی ووڈ کے تمام لوگوں نے مل کر، اور ایون جو بڑے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں بالی ووڈ کے، بھارت کے، انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا، ڈیٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت غلط بات کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی حقیقتاً وقوع پذیر نہیں ہوا۔ پھر ایک اور سوال کہ لتا جی کو ایسے کون سے انسان سے محبت تھی کہ اگر اس سے ان کی شادی ہو جاتی
تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ لگ جاتی۔ تو پیارے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ لتا جی کو پاکستان کے انتہائی مہان گلوکار جناب استاد سلامت علی خان سے محبت تھی۔ وہ ان سے بے پناہ عشق کرتی تھیں، محبت کرتی تھیں۔ اپنے بے شمار گانے انہوں نے سلامت علی خان صاحب کو اپنے تصور میں رکھ کر گائے۔ لوگوں نے وہ گانے پسند کیے، پیار کیا ان گانوں کے ساتھ، اور وہ گانے آج بھی ہماری میموری کا حصہ ہیں۔ انہوں نے استاد سلامت علی خان صاحب سے یہ گزارش کی کہ عقد کر لیا جائے، نکاح کر لیا جائے۔ اگر آپ کہیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن استاد سلامت علی خان صاحب نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی۔ یہ بات پریس کے سامنے تب تک نہیں آئی جب تک کہ نواز شریف نے 98 میں ایک پریس کانفرنس، جب وہ بھارت کے دورے پہ تھے، وہاں گئی اور وہاں پر لتا جی موجود تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، لاہور آئیں، وہاں پر آپ کا ایک کانسرٹ کیا جائے، آپ گائیں، اور جن لوگوں نے آپ کی آواز سنی ہے، آپ کو سنا ہے، وہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو تب لتا جی نے بعد میں ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ میں تو چاہتی تھی، لیکن سلامت علی خان صاحب مجھے داغ مفارقت دے گئے، بے وفائی کر گئے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی تو ظاہر ہے کہ پریس سارا سلامت علی خان صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ استاد جی ایسی کون سی بات تھی؟ اگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھیں، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو تب سلامت علی خان صاحب نے کہا کہ لتا جی صرف ایک فنکار نہیں ہے، انہیں دیوی کا روپ دیا گیا ہے خدا کی طرف سے، اور ہندو جتنے ان کو ماننے اور چاہنے والے ہیں، جو ان کے بھجن سنتے ہیں، وہ ان کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر میں ان سے شادی کر لیتا اور انہیں ادھر اپنے ساتھ پاکستان لے آتا تو عین ممکن تھا کہ وہ لوگ وہاں پر ہنگامے کریٹ کر دیتے۔ ایون آپ نے دیکھا ثانیہ مرزا جو ہے، اس کی شادی پہ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو تب استاد جی نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں تو چاہتا تھا، لیکن بہت بڑی کاسٹ ہوتی، صرف ایک محبت کو پورا کرنے کے چکر میں ہم کافی گھر اجاڑ دیتے، مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی۔ اور ان کے پوتے استاد سلامت علی خان صاحب کے جو پوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ استاد جی اکثر اوقات لتا جی کا گانا خود بھی گنگناتے اور کبھی سنتے اور کبھی ان کی تصویر پکڑ کر اکثر روتے بھی تھے، اپنی بیوی سے چھپ کے۔ اور گانا کون؟ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ اور یہ گانا خود بھی گنگناتے، روتے اس کے ساتھ۔ کیا بات! تو یہ معاملہ رہا خان صاحب کا۔ تو لتا جی ٹوٹ کر چاہتی تھیں استاد سلامت علی خان صاحب، اور ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکی۔ بے شمار عشق جو ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی اتھا ایک دوسرے سے جدائی پر ہی آ کر مکمل ہوتی ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر لتا منگیشکر نے کن لوگوں کا ساتھ دیا؟ ایک شخص جو آج کل آپ کر ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں، بالی ووڈ کے کپل شرما، بے شمار فلمیں بھی انہوں نے اپنے بجٹ پر کر لیں، شو ان کا ٹاپ رینکڈ ہے، نیٹ فلکس پر آئی ایم ناٹ ڈن یٹ کے نام سے ان کی نئی اسپیشل آ گئی۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں سب کے سامنے کہا کہ لتا جی نے مجھے ایک دفعہ کال کی اور مجھے کہا کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو، جب ان کے بالکل کریئر کا آغاز تھا کپل کا، تو مجھے بتانا، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک فنکار کی جانب سے ایک دوسرے فنکار کے لیے۔ میرے دوستو، یہ تھیں لتا منگیشکر۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بارے میں جنت اور جہنم کی بحث کر رہی کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو صرف ان کا فن اور ان کی یادیں، ان کی محبت، عشاق کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا، وہ سب یاد ہے، اور ہمیں وہ تب تک یاد رہیں گی جب تک لوگ محبت کرتے رہیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان سے میں ہوں شاداب عباسی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔